نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 27 سورہ ذاریات۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ کل جہاں پہ ہماری آیات کا اختتام ہوا تھا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پھر دوبارہ سے ایک بار دہرایا گیا تھا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے کی خوشخبری دی گئی تو ان کی بیوی نے اس بات کی طرف تعجب کا اظہار کیا کہ کس طرح ایسا ہو سکتا ہے، میں تو بانجھ ہوں۔ تو آخری آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو اولاد کب دینی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہے تمہارا یہاں آنے کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ یہ قوم کون سی تھی؟ اب تک ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ اور کون سی قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اس قوم کی ہلاکت کا میسج بھجوایا تھا، وہ لوط علیہ السلام تھے جو ان کے بھتیجے تھے۔ تو ان کی طرف ان فرشتوں کو جانا تھا جو حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے، سیم فرشتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کنکر کا عذاب آیا تھا، تینوں طرح کے عذاب تھے، کنکر کا، چنگھاڑ کا اور زمین کو اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹخ دیا تھا۔ آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، وہ جو کنکر پھینکے تھے آسمان سے، وہ سب نشان زدہ تھے، ان سب پہ ان کافروں کا نام لکھا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس کے اوپر جا کر پڑنا ہے، ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، وہاں پہ صرف ایک تھا، اور یہ کہ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام کا ہی وہ گھر تھا جو واحد وہاں پہ مسلمانوں کا گھر تھا، اور جتنے مسلمان ہو گئے تھے لوگ، جس میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور کچھ ایمان والے تھے، انہوں نے وہیں آ کر پناہ لے لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل 13 آدمی تھے، اور ان میں حضرت لوط کی بیوی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا۔ اس بستی کے جو ریمینز آپ کو دکھیں گے وہ ہم لوگوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ موسیٰ کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ آخری سپاروں تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وارن کیے جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان لوگوں کی لائف ہسٹری سے، ان کی غلطیوں سے سیکھو۔ بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑ لیا، کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اپنے بل بوتے پر کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے اسے دنیا میں قوت یا لشکر عطا کیے تھے اس کے بیسس پہ اس نے تکبر کیا۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ وہ آندھی جو یوزولی لوگوں کی طرف خوشخبری لے کر آتی ہے بارش کی، وہ ان کے لیے خیر و برکت سے خالی تھی کیونکہ وہ طوفان کی بارش تھی۔ وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی، اتنی تیز تھی وہ کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک تو فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور دیکھتے دیکھتے ہی کڑاکے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ تمام آیات جو ہیں ان کے اندر ایک ربط پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیات کو دوسری آیت کے ساتھ جو پیش کر رہے ہیں، تفسیر کا بھی ایک یہ حسن ہوتا ہے کہ آپ نے جو ابھی آیات پڑھی اس کے نیکسٹ جو آیات آ رہی ہیں یا اس سے اگلی پچھلی آیات،
ان کو جوڑ کے کانٹیکسٹ نکالیے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ان تمام انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بنانے کا کہ دیکھو میں نے زمین آسمان بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے دیکھو میں عذاب بھی دے سکتا ہوں، میں نے ہر چیز خلق بھی کی ہے. پھر اس کے بعد تم سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے یہ دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو دھیان میں دلا کے ہمیں دلیلوں کے ساتھ قائل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جوڑے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کیا کریے، کوشش کریے ان تمام امور کی کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے گناہ جتنے بھی اب تک ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ کے آگے رجوع کریں، کیونکہ تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کری جا رہی ہے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں. اللہ کی آیات جو آ رہی ہیں آخری سپاروں تک میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کیے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور ماں کو معبود نہ ٹھہرانا، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. تو اب تک یہ جتنی بار آپ نے یہ ترجمہ سنا ہے اب تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایک آیت جو آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ اور اچھے سے اس بات کو ایکسپلین کرتی ہے. پھر ریزلٹنٹ آیت آتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان تمام دلائل کو دیکھ کے مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں زمین آسمان اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں، بارش آتی ہے، ہوائیں آتی ہیں تو ہمیں خوشخبریاں محسوس ہوتی ہیں، اور اتنی بار قوموں کا ریپیٹیشن ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کے ہلاک کر دیا. واٹس نیکسٹ؟ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار یہ چیزیں یاد دلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مین آیات جن پہ ہمارا غور و فکر کرانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کے علاوہ معبود نہ ٹھہرانا، خصوصی طور پہ جن لوگوں کو ہم معبود سمجھتے بھی نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمارا اپنا نفس، کہ ہمیں کسی کا دل ہم نے دکھا دیا یا ہم سے کسی کا دل دکھ گیا، مطلب اگر ہمیں کسی کا کچھ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو ہم اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس میں. یا اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے، بس اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے، یہ نہیں سوچیں گے اللہ نے کیا کہا ہے. پھر سیکنڈ کیٹیگری کیا ہوتی ہے، جس میں ہمارے بڑے لوگ آتے ہیں، ہماری فیملی، ہمارے خاندان کے، ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے رولز کو فالو کرنے میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہماری ناک کٹ گئی، پھر انسان اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے، ان کے بارے میں انہی کی عبادت کرنے لگتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہے سوسائٹی. تو اللہ تعالیٰ کا درجہ ہماری زندگی میں کہاں ہے، ہم کہاں رکھتے ہیں اللہ کو؟ کیا ہم اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ کو رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم لوگوں سے لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپنے خاندان والوں سے لڑ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے اوپر اللہ کو نہیں رکھتے کہ ہمیں جو پسند ہے یا جو ناپسند ہے کیا اللہ کو بھی وہ پسند ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس ایکشن پہ، اس حرکت پہ، اس جملے پہ جو ہمارے منہ سے نکلا کیا وہ ہم سے خوش ہوگا یا نہیں؟ یا صرف ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو ہماری جو مرضی کریں. اس بات کا دھیان رکھیں. یہ انسان سب سے زیادہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی بتایا. میں آیت نمبر 51 میں دیکھو، کسی کو معبود نہ ٹھہرانا، بے شک میں تمہیں اسی کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. یہ آپ کے لیے ایک ڈانٹ ہے، ایک ڈراوا ہے کہ سب سے زیادہ پرائیورٹی ہمیں اللہ کو دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں. آج نہیں تو کل ہمیں یہ ضرور پتہ چلے گا اور پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس بھی جو رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں. جو بتانے کے بعد بھی سرکشی کر رہا ہے پھر آپ اس سے منہ پھیر لیجیے. اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے بندوں سے نمٹے. نصیحت کرتے رہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو نصیحت کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ سامنے والا کیا کہے گا، اس سے ناراضگی ہو جائے گی، وہ رشتہ توڑ دے گا، کوئی بھی چیز. آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں تو آپ کو اتنا بلند مقام ملنے والا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل پہ آپ کی اس نصیحت کا، آپ کے اس محبت سے بتائے ہوئے انداز کا ضرور اثر ہوگا. وہ ضرور سمجھیں گے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے یہ مجھے بتا رہا ہے، ورنہ اس کا کوئی لالچ نہیں ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس بات سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس آیت کو بھی آپ یاد رکھیے، اس کو زبانی بھی یاد کریے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ دنیا پرستی کے لیے، نہ کہ دنیا میں جینے کے لیے، نہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے. دنیا از اے پارٹ آف دس ہول جو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہے ہمارے لیے کہ ہاں ہمیں اس میں بھی رہنا ہے، اچھے سے سب چیزیں ڈیل کرنی ہیں. پر مقصد ہمارا کیا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کے ریفرنس کے لیے آیت نمبر 56 کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا مفہوم اپنے اسٹارٹنگ لیکچرز میں تفسیر میں بھی کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کو آپ ریمائنڈ کریں. عبادت نماز اور روزہ نہیں ہے، عبادت از دا کمپلیٹ سبمیشن. بندہ جھک جائے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے کہ ہاں مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات ویلیو رکھتی ہے، وہ عبادت ہوتی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ. پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا اور توانائی والا ہے اور زور آور ہے. وہ تو خود سب کو کھلا رہا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. پس خرابی ہے منکروں کی ان کے اس دن کی جس کا وعدہ وہ دیے جاتے ہیں. جس دن ہمیں سب حساب کتاب پورا کر دیا جائے گا، اس دن جن لوگوں نے گناہ کی ہوں گے ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بالکل شامل نہ فرمائے. ہماری اس دنیا میں جتنا ہمارے پاس لائف سپین ہے، ہماری آنکھیں کھل جائیں تاکہ ہم پرائیورٹی اور واقعی عبادت جو ہے وہ اللہ کی کریں، نہ کہ اپنے آپ کی. سورہ طور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے طور کی. طور وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے. اسے کیا کہتے ہیں، ایک اور نام بھی اس کا طور سینا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. یہاں پر قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے ورق میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کھلے ہوئے ورقوں میں رکھی ہے. اور آباد گھر کی جس کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہے، وہاں پہ فرشتے ہیں، اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس گھر میں وہ رکھی ہوئی ہے. اور اونچی چھت کیا ہے یہاں پہ مراد؟ آسمان. اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی. یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے. بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے. ایک ساتھ اتنی ساری قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات آنے والی ہے. جیسے آپ کسی بات کو پروف کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا، تو آپ اپنی بات میں زور سچائی کی تاکید کرنے کے لیے کہ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی ساری قسمیں کھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن آئے گا، عذاب کا دن آئے گا، آ کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں ہی کھیل کود میں لگے پڑے ہیں. جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں. اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، برابر ہے کہ تم صبر کرو جہنم میں یا نہ کرو. دنیا میں صبر کرنا تھا ہمیں لوگوں کی باتوں پہ یا اپنی مصائب پر. جو زندگی میں آزمائش آ رہی ہے، دنیا میں صبر کر کے جنت کا مستحق بننا ہے. آخرت میں آپ عذاب پہ کتنا ہی صبر کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ برابر بچھے ہوئے شاندار تختے، ایسے تختے بڑے بڑے اونچے برابر بچھے ہوئے سلیقے سے ڈسپلن سے وہ لگائے ہوئے ہوں گے. پوری محفل تیار ہوگی جنتیوں کے لیے، اور ہم نے ان کی نکاح جو ہے ان کے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے. یعنی جن کے باپ جو ہیں وہ اپنے اخلاص اور تقوی اور عمل کردار کے حساب سے جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، اگر ان کی اولاد بھی ایماندار ہوئی تو بھی وہ درجے پر آ جائے گی. لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا درجہ کمتر ہوا تو ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا درجہ کمتر ہے فیملی کو ری یونین کیا جائے گا تو اونچے والے لیول والے انسان کو، بندے کو نیچے والے لیول تک ملا دیا جائے گا. اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر ہمارا درجہ کم ہوا اور ہمارے والدین کا درجہ زیادہ ہوا تو ہم لوگوں کو اٹھا کر ان کے درجے تک لے جایا جائے گا.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھیے یہاں پہ بتایا نا کہ اولاد کو ان تک پہنچا دیا جائے گا، ان کے عمل سے کچھ کم نہ کیا جائے گا. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں تاکہ ہمارا درجہ اور اوپر ہو، اور ہمارے درجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری محبت جو ہمیں اپنے گھر والوں سے ہوگی تو ان کو بھی اس مقام پر لے آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے. یعنی ایک دوسرے کو شراب پلاتے ہوئے ایک خوشگوار منظر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھینچا ہے کہ ایسا منظر ہوگا وہاں پہ جس شراب کے سرور میں بےہودہ گوئی یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے. آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، گناہوں سے خود کو بھی بچاتے تھے اور اپنی فیملی کو، اپنے خاندان والوں کو بھی اویئر کیا کرتے تھے. تو یہی کہا جائے گا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، جھلسنے والی یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا. ہم اس سے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ کاش ہم لوگوں کی باتیں بھی ایسی ہوں کہ ہم یہی اس دن بول رہے ہوں کہ ہم تو اللہ کی پہلے سے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کے فضل سے ہم نے دنیا میں ہی عبادت کرنی شروع کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صبر کیا تھا. تو بے شک وہ محسن اور مہربان ہیں. تو یہ مکالمہ کرنے والے ہم لوگ ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی ان جنتیوں میں ہوں. اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی عمل کرنا بہت ضروری ہے. آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کی فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے. کیا یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ انتظار کیا کرتے تھے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی موت آئے گی اور پھر ہمیں چین نصیب ہوگا، نعوذ باللہ. کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ یعنی آپ کو جو یہ بات بتائی جا رہی ہے سمجھنے کے بجائے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے اس کا کام ختم ہو، ہمیں چھٹکارا ملے. یہ لوگ ہیں ہی سرکش. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقع یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا اسے ہر بات میں فلاز ہی نظر آتے ہیں، اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ سارے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ بتاؤ ان کا جواب دو. اگر ایسا ہے تو کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے. کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے یہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے یا یہ کہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ تمہاری منع کرنے کی، انکار کرنے کی، اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ان میں سے بھی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم سرکشی کر رہے ہو؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں. کافر خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دھوکہ دے سکتے وہ. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ طے بطے بادل ہے. اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ڈھٹائی سے یہی کہتے رہیں گے کہ یہ تو بادل ہے، کوئی معجزے کی بات نہیں ہے. تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور عذاب دے گا، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ بے علم ہیں. تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے. پھر سے صبر کی بات آ رہی ہے، اور قرآن سارے کا سارا یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حق پہ ڈٹے رہنا ہے صبر کے ساتھ. اور صبر کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی روکتی ہے، نیکی پہ بھی جماتی ہے، اور کسی ایسے حادثے سے جس سے انسان کا دل دکھتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ بھی اسے ہمت دلاتی ہے. یہ سارے صبر کے مفہوم ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم بھی اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، یعنی جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھنے کی دعا پڑھا کرتے تھے، تو اٹھتے ہی سب سے پہلے فوراً دعا پڑھیے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، سوتے وقت کی دعا وہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ اس میں جو ہے ہماری نمازیں بھی آ سکتی ہیں یا اللہ کا ذکر بھی آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ستاروں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھی نہ تو راہ گم کرے ہیں اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہیں، نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے، یعنی کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی سکھانے آتے تھے، اس کے بعد وہ آسمانوں کے کناروں پر جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، یعنی پھر زمین پر اترے، آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے گئے، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، یعنی وہ اتنا قریب آ گئے جیسے 2 ہاتھ انسان کے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ قریب ان کے وہ فرشتے آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آئے، نہ کہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ ان کو کوئی ڈے ڈریمنگ ہو رہی ہے یا وہ فینٹیسی ورلڈ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سچ ہیں۔ پہلی بار وحی کے وقت آئے، دوسری مرتبہ انہوں نے اصل شکل میں کب دیکھا؟ معراج کی رات کو۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایکچول شکل میں، اور وہ کتنے زیادہ ہیبت ناک ہوں گے کہ ان کے کتنے پر تھے، یہ بتایا جاتا ہے کہ پورا آسمان ان کے وجود سے بھر گیا تھا، بالکل آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف ایک فرشتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ ہیوج باڈی اور فزیک دی تھی، اللہ کی ذات کتنی زیادہ بڑی ہوگی اس کے مقابلے میں، اور ہم اس کے سامنے بھی سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرشتے آئے تھے، وحی کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی وحی پہنچائی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہ وحی ان کے پاس پہنچی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، یعنی اگر آپ اپنے پیغمبر کو انکار کرتے ہیں کہ نہیں وہ جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے دیکھا ہے فرشتے کو۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، معراج کے موقع پہ انہوں نے ایک بار اور دیکھا تھا ان کو، جو ان کی آخری حد تھی سدرۃ المنتہا، یعنی بیری کا درخت جو تھا اس کے اوپر فرشتہ نہیں جا سکتا تھا، اللہ کے حکم سے ان کی حد وہیں تک تھی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، یعنی انسانیت کو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ دیا ہے انسان کو کہ جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے اللہ نے انسان کو پہنچایا، تو وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، تو ہمیں ان کے طریقے پر چل کر خود بھی خاص ہونا ہے۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا، وہ تو فرشتہ صفت انسان ہے، یا وہ تو انبیاء تھے، نبی تھے، بار بار اس غلط فہمی کو دہرایا جاتا ہے۔ تو اس سے اپنا مائنڈ ایک دم کلیئر رکھیے۔ اگر ہم پہلے سے ہی نیرو مائنڈ رکھیں گے، یہ سوچ کے رکھیں گے کہ ہم تو بیچارے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم سماج کے مارے ہیں، ہم پہ بہت بوجھ ہیں، فیملی کا بوجھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھانے کے بعد بھی سب سے زیادہ حسن اخلاق رکھتے تھے، اور لوگوں سے محبت کرنا اور لوگوں کی خیر خواہی میں لگے رہنا، تکلیف برداشت کر کے بھی۔ تو وہ بھی بشر ہی تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہمیں کرنا چاہیے جتنی استطاعت ہو اس کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں دیکھیے، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کا ماوا یعنی مسکن، جہاں وہ ٹھہرے تھے وہ وہی تھا، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دائیں بائیں ہوئیں، نہ ان کو حد سے زیادہ نظر آیا، بلکہ آپ کی نگاہیں ان پر ٹک گئی تھیں۔ اس کے بعد یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں، جن میں سے جبرائیل علیہ السلام بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو بھی؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ لات، منات اور عزا یہ کون تھے؟ یہ جو تھے ان لوگوں کی دیویاں تھیں جن کو یہ مکہ والے پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کس طرح کی تقسیم کر رہے ہو؟ دراصل یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ یعنی جو بھی انسان چاہتا ہے کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائے، ان کی سفارش کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہر بندہ اپنے معبود سے چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے وہی اس کو ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی۔ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ سفارش کے تمام اصول جو ہم لوگوں کے یہاں بتائے جاتے ہیں، من گھڑت عقیدے، ان سب کو جو ہے ریجیکٹ کیا جاتا ہے ان قرآن کی آیات کے ذریعے جو ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہیں۔ اللہ جس کو چاہے اجازت دے، اور اگر اللہ ہی نہ چاہے تو آپ کو کسی بھی انسان کی کسی کی بھی حمایت حاصل نہ ہوگی، چاہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ تو حق کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو کہ مکہ والے رکھتے تھے۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں، جو ہماری یاد سے منہ موڑے، جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے، جو اس کی راہ سے بھٹک گیا وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور چھوٹے گناہ اگر ان سے ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی توبہ سے وہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، خود کو بڑا یا خود کو پاکیزہ نہ ظاہر کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا، بہت کم دیا، ہاتھ روک لیا۔ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ خرچ کریں، تو وہ اپنی بخیلی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو کیا انہیں علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے تو اس کا مال ختم ہو جائے گا، اسے آگے نہیں ملے گا، اس سے دنیا اس سے چھن جائے گی، اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ یہ سارے جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ کی فرما رہا ہے کہ تم نے فیوچر دیکھ لیا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا چڑھا کے آپ کو ریٹرن کرے گا، اور آخرت میں تو اور بہتر بدلہ ہے۔ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھی؟ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا؟ اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے، کوئی کسی کی ذمہ داری، کسی کے گناہ کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، اگر آپ کسی کو نیکی کی تلقین کریں گے تو جو اس کو ثواب مل رہا ہے وہی آپ کو بھی پہنچے گا، اگر آپ کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا اور اس نے وہ کام شروع کر دیا۔ اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ یہ کہ اسی نے جوڑا، یعنی نر اور مادہ پیدا کیے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، سب، کوئی نہیں دے سکتا کسی کو، کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مالدار نہیں بنا سکتا، انسان کی اپنی محنت بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ کو ایفرٹس ڈالنے ہیں، اس کے بعد جو انعام اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہ وہی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہیں رکھا۔ اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ یعنی شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو بھی اس نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا، یعنی وہ جو عذاب ان کو پر آیا، پتھروں کی بارش آئی۔ بس اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت جو ہے کوئی بھی دکھانے والا نہیں، نہ کوئی جاننے والا۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو
کیا تمہیں اس بات میں کوئی تعجب ہے؟ اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم تو کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجئے۔ سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کون سی قیامت کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک زمانے کے اعتبار سے بھی، دوسرا یہ ہے کہ ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، یعنی قیامت بالکل قریب ہے، یا پھر یہ کہ جو فیوچر میں آنے والی چیز ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے نا کہ آج کا دن تھا، کس کو پتہ تھا؟ دیکھیے کہ رمضان کی 25واں روزہ ہو جائے گا، ابھی ہمیں لگ رہا تھا کہ رمضان آئیں گے، تو کتنا قریب ہو گئے ہم سے رمضان، جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو آگے آنے والا ہمارے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بابت یہی فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دونوں انگلیوں کا اشارہ کرا کہ میں اور قیامت اتنا قریب ہے، اتنا ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اور چاند پھٹ گیا۔ چاند پھٹنے کا معجزہ جو آپ کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا تاکہ مشرکین کو اس بات کا احساس کرا سکے کہ ہاں دیکھیے یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کو دلیل دے دی گئی۔ اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے آتا ہوا جادو ہے۔ جو ہٹ دھرمی اتنی زیادہ جن لوگوں کی بڑھ جاتی ہے تو وہ معجزوں کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ وجہ کیا تھی دیکھیے جھٹلانے کی؟ کہ انسان اپنی خواہش کی ہی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے اور نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ جیسے آپ کے اور میرے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہیں، پچھلے انبیاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، قیامت اور جہنم کا منظر بتایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ تھوڑا ٹائم ہوگا پھر دیکھیے رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا خود ہی محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ہمیں اس کی نصیحت کا کوئی اثر ہوا؟ کیا ہماری زندگیاں پہلے سے بدلیں؟ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامل عقل کی بات ہے یہ، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ بس اے نبی تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی موت کا وقت جب ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، سب کو میدان محشر میں بلایا جائے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے۔ اپنی امیجنیشن کو تھوڑا سا فاسٹ کر لیجئے اور امیجن کرنا سٹارٹ کیجئے یہ ساری چیزیں، کیونکہ جب تک ہم ان کو ویژولائز نہیں کریں گے، ہم صرف ان کو کہانی کی طرح یا ہماری کانوں سے آواز ٹکرائے گی اور دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دن جو ہے قیامت کا دن، اور یہ پورا منظر جو کھینچا جاتا ہے، اور اسپیشلی ابھی رمضان کے ٹائم میں کیونکہ ہم اللہ سے قریب محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دھیان کرنا اور اس سے ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بہت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندوں کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتا کر جھڑک دیا تھا، بس اس نے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میں سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا وہ دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس سے کفر کیا گیا تھا، جس کا کفر کیا گیا تھا ایکچولی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ملا۔ آپ نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، تو یہ اللہ نے آپ کو اس کا صلہ دیا ہے۔ بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب و میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پیہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیتی تھی۔ ان لوگوں کی فزیک اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی، ان کی ہائٹ بھی اتنی زیادہ تھی، آپ یہ دیکھیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے عذاب دیا کہ ان کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹخا، کٹے ہوئے کھجور کی تنوں کی طرح، جیسے جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 22، اس سے پہلے بھی ابھی گزری، آپ یہ دیکھیے بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوگی۔ کیا ہم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں؟ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔
کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اس کے بعد بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم خود نہیں پڑھ سکتے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، یا قرآن صرف عربی میں پڑھ لیا دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ آسان ہے بھائی، اس کو پڑھو، سمجھو، اس کو عمل میں لاؤ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، کہنے لگے کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجے، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک پر پانی کی باری ہوگی۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا کہ اس کی کونچیں کاٹ دے۔ بس کیوں کر ہوا میرا عذاب و میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والی کی روندی ہوئی گھاس۔ جو یہ قوم صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہے۔ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت جو ہے نجات دے دی تھی۔ اپنے احسان سے ہر ایک شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا چاہے ساری دنیا ڈوب رہی ہو، اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور ان کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ بس میرے عذاب و میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیوں، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی، پیٹ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ انہیں عذاب کے لیے دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان یہاں پہ بتایا جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نام اللہ، اور اس کے بعد جو یہ رحمان ہے یہ نام بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے مشرکین اس نام سے بہت زیادہ چڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، جبکہ یہ نام اتنا رحم کرنے والا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ کوئی اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، اس پہ کون چڑھ سکتا ہے؟ اس چیز جو اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس رحمان کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسان کو قرآن سکھایا، اس کے سامنے قرآن کو پیش کیا تاکہ اسے گائیڈنس مل سکے کہ وہ کرنے کیا آیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کوئی مہنگی سی چیز خریدتے ہیں، کوئی گیجٹ لیا آپ نے، الیکٹرانکس کو کوئی آئٹم، اب اس کے بعد آپ کو مینول چاہیے ہوتی ہے کہ اسے کیسے کام میں لائیں۔ مہنگی سے مہنگی چیز بھی آپ لے لیں، لیکن اگر آپ اسے چلانا نہیں آتا ہو تو آپ اس کو خراب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو انسان کو تو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس نے پیدا کیا، پھر اس نے انسان کو کیا کیا؟ سب سے پہلے قرآن سکھایا، علم القرآن، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ مخلوق تو بہت ساری ہے پر بولنا صرف انسان کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، علم دیا کہ یہ سب کس کو ہے؟ صرف انسان کے پاس ہے۔ آفتاب اور مہتاب حساب سے ہیں، یعنی سب اپنی اپنی منزلوں میں چل رہے ہیں۔ ستارے اور درخت جو ہیں وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں،
اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، تم حد سے نہ گزرو، برابر برابر تولو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے، خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہارے سامنے گنوا رہا ہے، تم سے بار بار گنوا کر پوچھ رہا ہے کہ دیکھو یہ احسان ہے، اللہ نے یہ احسان کیا، یہ فلاں احسان کیا، اس کے بعد بھی تم کیا اللہ تعالیٰ کی منکر ہو جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کا انکار کرو گے؟ کیا تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے؟ اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی تھی، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح بلند چل رہے ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہر روز مختلف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے، آلویز اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو سنبھالنے والا، پوری دنیا کے کائنات کے نظام کو چلانے والا، پھر بھی وہ آپ اور میری جو دعا ہے، ہم اگر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری بھی سنتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، جج کر رہا ہے، ہمارے خیالات کو بھی پڑھ رہا ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی شان دیکھیے آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تب بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، یعنی کمپلیٹ تمہارے اوپر نوٹس ہونے والا ہے، تمہارے اعمال کی چیکنگ ہونے والی ہے، اور جن اور انسان ان دونوں کا ہی اس میں ذکر ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات اور انسان، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن ہیں اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سونے کے ہوں گے۔ تو یہ جو 2 جنتیں بتائی گئی ہیں اس کے لیے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ یعنی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، ایسا کوئی ٹائم آتا ہے کہ آپ غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں یا کوئی نہیں دیکھ رہا، یا چلیے سب کے بیچ میں بھی آپ کر رہے ہیں، آپ بالکل ڈیئرنگ ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو اچانک سے خیال آیا کہ اللہ کو کیسے جواب دوں گا، آپ ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرنا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ ایک جنت بھی اتنی بڑی ہے، اس کا جو وہ ہے کیپیسٹی، اس کا ایریا بتایا جاتا ہے زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو جو دے رہا ہے آپ یہ سوچئے، تو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں بتا رہا ہے، پلس یہ ہے کہ جنت الفردوس کتنی بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دے سکتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مقصد کیا ہے بتانے کا؟ بس اس طرف اشارہ دلانا ہے آپ کا اور میرا، دھیان ڈلوانا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ کوئی بھی کام جو آپ غلط کر رہے ہو یہ سوچ لو کہ کیا اللہ کو اس کا جواب دے پاؤ گے۔ بس دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی،
کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، نہایت ہی خوبصورت، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، یعنی ہم جہاں بیٹھے ہوں گے اتنا قریب ہوں گے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بھی توڑ سکیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، یعنی وہ حوریں اتنی بیوٹیفل اور اتنی کلیئر، اتنی پاک ہوں گی، کرسٹل کلیئر جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ دیکھیں گے جیسے کہ موتی ہیں، اس طرح خوبصورت ہوں گی وہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہا ہے؟ کیونکہ انسان اسپیشلی مرد حضرات دنیا میں ان کے لیے بہت اٹریکشن رکھ دی گئی ہے فیمیلز کے اندر، تو اگر آپ اپنے آپ کو یہاں بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین اعلیٰ قسم کی جو حوریں ہیں وہ آپ کو عطا کریں گے۔ تو ایک طرح سے سمجھ لیجیے انسان کو اٹریکٹ کرنے کا، موٹیویٹ کرنے کا بھی ایک یہ ذریعہ ہے بتانے کا کہ انسان جو کام کرتا ہے کس چیز کے لیے۔ جیسے ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ محنت کریں گے ہمیں اچھا گھر ملے گا، اچھا ماحول ملے گا، بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنت، اللہ کی رضا سب سے پہلے، پھر اللہ کی نعمتیں، اس کے بعد اللہ کی جو نعمتوں میں یہ گارڈنس اور یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، پلس آپ کی شادی وہاں پہ ان حوروں سے ہوگی، وہاں پہ آپ کو جام پلائے جائیں گے، کھانا ملے گا، جو آپ کو چاہیے وہ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ انسان اس دنیا میں ان ساری چیزوں کے پیچھے اپنی آخرت خراب نہ کرے۔ اسی لیے یہاں پہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں صبر شکر کر کے حلال سے اس کو اپنی زندگی کو گزاریں، اور وہی اپنی آگے نسلوں کو سکھائیں تاکہ یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں مل سکیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ یعنی پہلے احسان سے مراد کیا ہے؟ نیکی اور اطاعت الہی۔ دوسرا انسان کو جو احسان ملے گا وہ ہوگی اللہ کی نعمت، اللہ کی جنتیں، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ بس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنا کس کو دینے والا ہے کوئی نہیں جانتا، بس ہماری امیجنیشن جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کا دینا وہاں سٹارٹ ہوتا ہے۔ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گہری سبز کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے جتنا زیادہ پیڑ ہوتا ہے، گرینری جتنا زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ ایریا بیوٹیفل لگتا ہے۔ اب ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی اپنے رب کی کسی نعمت کی تم تکذیب کرو گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی کسی انسان نے، نہ ہی کسی جن نے اس سے پہلے۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ بار بار آپ کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، جس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے خود پیدا کی ہیں اور وہ سب تم کو پرووائڈ کرے گا، تو یہ سب چیزیں ہمیں ملنی ہی ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے اپنی آخرت بالکل خراب نہ کریں۔ آپ کو میرے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ سورہ واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے۔ تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہے۔ داہنے ہاتھ والے یعنی جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے وہ جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جو سابقون ہیں، سابقون کون ہوتے ہیں؟ آگے رہنے والے، جو ہر کام میں جلدی کرتے ہیں، ہر نیکی کے کام میں دوڑ لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نیکی کا کام کروں۔ جلد بازی از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن نیکیوں میں پہل کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ آپ ان دونوں کا فرق تھوڑا سا سمجھیے کہ سب سے پہلے ہم خود نیکی کریں، ہم ویٹ نہ کریں کہ جب دنیا کرے گی تب ہم شروع کریں گے۔ تو جو آگے والے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، بالکل نزدیکی حاصل کیوں ہیں، اللہ کے بہت ہی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ نعمتوں والی جنتوں میں ہیں، بہت بڑا گروہ تو اگلوں میں سے ہوگا، تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اولین سے یہاں مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ، اور آخرین سے صرف امت محمدیہ کے لوگ مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے, آمد و رفت کریں گے. یعنی جیسے ہمارے ملازم بھی ہوتے ہیں, اگر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان سے خدمت نہیں ہوتی, وہ کام نہیں کر پاتے اتنے اچھے سے, ہو سکتا ہے ان کی نظر کمزور ہو جائے, ان کی آواز ان کو صحیح سے سمجھ نہ آئے. جتنا جوان پھرتیلا ہو کے کام کرتا ہے اتنا ایک عمر رسیدہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ لڑکے جو آپ کی خدمت میں ہوں گے وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے, اسی طرح سے دوڑ لگاتے رہیں گے. آپ خورے اور جگ لے کر آئیں گے, اور ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں گے, جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فتور آئے گا. اور ایسے میوے لیے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے, پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے, بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا. نہ وہاں بکواس سنیں گے نہ گناہ کی بات, جو دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں, لوگ غیبتیں کرتے ہیں, لوگ طعنے دیتے ہیں. کسی طرح کی کوئی بکواس وہاں نہیں سنائی جائے گی, صرف سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی. دائنے ہاتھ والے, یہ ابھی تک صرف فرنٹ والوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری نعمتیں جو بتائی ہیں نا, یہ سب ملیں گی ان لوگوں کی جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں, سب سے آگے رہنے والے لوگ ہیں. سب سے پہلے کلاس جوائن کی, سب سے پہلے محفل میں گئے, سب سے پہلے اگر کسی کو کوئی نیڈ ہے آپ نے پرووائڈ کیا, تو یہ سابقون ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر اب باری آتی ہے سیدھے ہاتھ والوں کی, جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں, دائنے ہاتھ والے. بغیر کانٹوں کی بیریاں ان کے پاس ہوں گی, یعنی ایسے پھل ہوں گے کہ اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. طے بتا کیلے ہوں گے, لمبے لمبے سائے ہوں گے, بہتے ہوئے پانی بکثرت پھلوں میں, جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں. اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے, اور ہم نے انہیں کنواری بنا دیا, محبت والی اور ہم عمر. دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے, اور اگلوں میں سے ہوں گے, اور بہت بڑی جماعت جو ہے وہ پچھلوں میں سے ہوگی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, آپ کی امت کی پچھلوں میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی. زیادہ تر جو لوگ ہوں گے ان میں وہ رسول اللہ کی امت میں سے ہوں گے. اب آئی باری بائیں ہاتھ والوں کی. جو ان کو کیا مل رہا ہوگا جن کے پاس نام اعمال میں گناہ زیادہ ہے؟ گرم ہوا, گرم پانی میں ہوں گے, سیاہ دھوئیں کے سائے میں, جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش. یعنی وہ دھواں ایسا ہوگا کہ اس میں آپ کو سکون نہیں مل رہا ہوگا, نہ تپش سے بچنے کے لیے آپ اس کا شیڈ لے سکتے ہیں. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نازوں میں پلے ہوئے تھے, بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. ایک بات آپ نے نوٹ کی, دیکھیے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ نازوں میں پلے ہوئے تھے, دنیا میں ساری عیش کر لی, سب کچھ مل گیا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو بہت اچھے سے دیا, لیکن یہ نہیں سکھایا, یہ نہیں بتایا کہ آپ کو دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, اور ساتھ میں ان نعمتوں میں غرق ہو کے اپنی عبادات کو نہیں چھوڑنا ہے. تو جو لوگ نازوں میں پلے ہوئے ہیں, گناہوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ گئے ہیں, ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو اٹھا کے حساب دیا جائے گا. کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سارے اگلے پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت تک. تم اے گمراہو, جھٹلانے والو, البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت. دنیا میں آپ کتنے بھی پیزاز, برگرز اور کوئی بھی چیز کھا لیجئے, اگر آپ بائیں ہاتھ والے ہوئے تو آپ کا کھانا کیا ہوگا؟ تھوہر کا درخت. وہ پوائزنس فروٹ ہوتا ہے, اتنا کڑوا کہ جب وہ پیٹ میں جائے گا تو آنتیں کٹیں گی. اسی سے ہمیں پیٹ بھرنا ہے. پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح, یعنی جو اونٹ ہوتے ہیں جب وہ بہت پیاسے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا زیادہ وہ پانی پی لیتے ہیں پورا, کیونکہ انہیں سٹور کرنا ہوتا ہے, اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. پیاسے اونٹوں کی طرح پئیں گے, کیونکہ جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے وہ پورا جگ منہ سے لگا لے تب جا کے کہیں اس کی پیاس بجھتی ہے. تو انسان جو حشر کے میدان میں کھڑا ہے, پسینوں میں ڈوب رہا ہے, واٹر لاس ہو چکا ہے, بہت پیاسا ہے, اور اسے مل رہا ہے گرم پانی. جب آپ کو بے حد پیاس لگے, آپ تھوڑا سا گرم پانی پی کے دیکھیے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت میں گرم پانی مل رہا ہوگا پینے کے لیے. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہے. پہلے سے ہی بتا دیا, اگر اس دن یہ ساری چیزیں آپ کے اور میرے ساتھ ہوں گی تو ہم لوگ شوق میں نہ جائیں. ورسٹ سے ورسٹ کا انتظار کرنا ہے. پھر تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی بتائی جا رہی ہیں, اور یہ اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنا انجام یہ نہیں کرنا, تو ان سارے کاموں سے بچ جائیے. ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے, پھر کیوں تم نہیں سمجھتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو, کیا انسان کا بنانا تم بناتے ہو اسے, یا اس کی پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے موت کا وقت متعین کر دیا, اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں, اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. دوبارہ موت کے بعد اٹھنا, اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے, پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟
اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی کھیتی جو آپ سیڈز ڈالتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پیڑ نکلے گا نہیں نکلے گا، فصل بنے گی یا پھر خراب ہو جائے گی، یا اگانا ہے تو کیا تم اسے پیڑ کو کھینچ کے نکالتے ہو یا اللہ تعالیٰ اسے پروسیس کے تھرو گزار کے اس بیج کو اس زمین سے پھاڑ کے نکالتا ہے؟ ورنہ آپ دیکھیے نا، اگر آپ بیج زمین پہ گرا دیں تو زمین کو فرق بھی نہیں پڑے گا، اور یہی بیج زمین کے اندر جا کے زمین پھاڑتا ہوا پیڑ بن جاتا ہے۔ کس طرح یہ سب چیزیں ممکن ہوتی ہیں؟ وہ نرم سا بیج بالکل کیسے زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور ٹری کی طرح اس کے سٹیمز، اس کی برانچز نکلنے لگ جاتی ہیں دھیرے دھیرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی اگاتے ہیں اور ہم ہی اگانے والے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی اگائیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ کہ تم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم تو بالکل محروم رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ آج جب آپ پانی پئیں روزے کے ٹائم پہ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دیکھو اگر یہ پانی کڑوا ہوتا تم کیا کر سکتے تھے؟ یہ پانی میٹھا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ کھانا یا پانی جب بھی آپ کچھ بھی چیز کریں، تناول کریں، اس کے بعد فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، فوراً الحمدللہ کہیں، کیونکہ کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے کے برابر ہے جو انسان روزہ رکھ کے کرتا ہے۔ اسی لیے نعمتوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، فوراً ریکگنائز کریں اللہ کی نعمت کو۔ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پاک لوگ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ فرشتے، وہی فرشتے چھو سکتے ہیں جو نہایت ہی پاک ہیں، نہ ہی سے شیطان چھو سکتے ہیں، نہ ہی جنات چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ کرنے کا کام کیا تھا کہ تم اس کو ریکگنائز کرتے، اس پہ ایمان لاتے، لیکن تم یہ کر رہے ہو کہ اسے جھٹلا رہے ہو۔ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے جب اس کی روح نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب روح قبض کرواتا ہے تو انسان کو صرف موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، جس کی روح قبض ہوتی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اسے، اللہ تعالیٰ لیکن سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ یعنی اگر تم نہیں مانتے یہ ساری چیزیں تو جو تم نے ابھی ہم نے روح قبض کی ہے اسے واپس لوٹا دو، اس انسان کو پھر زندہ کر کے دکھا دو۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے، غذائیں ہیں، آرام والی جنت ہے۔ کن لوگوں کو میسر ہے یہ ساری چیزیں؟ جو اللہ کے مقرب ہیں، نیکی کے کام کرنے والے، نیکی کے کام میں آگے آگے رہنے والے، دوسروں سے سبقت کرنے والے، اور اپنی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ اللہ یہ سب کچھ آپ کی طرف سے ہے۔ وہ لوگ ہوں گے راحت میں، غذاؤں میں، اللہ کی آرام والی جنتوں میں۔ اور جو شخص اپنے داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوا تو بھی سلامتی ہے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹرانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اس کے لیے، دوزخ میں جانا، اور یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، سچ بات ہے، بالکل پروفڈ ہے، پروون ہوئے، وہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی۔ بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ کیا کام ہے ہمارا اس میں؟ کہ ہمیں بس اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یہی چیز بتائی جاتی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بھی ہلکے ہیں اور وزن میں بھی بھاری ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے کثرت سے اس کی بھی تسبیح پڑھا کریے۔ سورہ حدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان و زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست باحکمت ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔
وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس کے اوپر چڑھے. جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسی کی طرف تم سب کو تمہارے تمام کاموں کو لوٹایا جانا ہے. وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا بھی وہ پورا عالم ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے سینوں کے اندر بھی موجود ہے. اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا. یہ مال اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی اور کو دے رکھا تھا، اب وہ مال تمہارے پاس آ گیا، اب تمہارے بعد وارثوں کے پاس جائے گا. تو اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو اس کے بعد جو اللہ نے وارث بنائے ہیں وہ خرچ کر کے تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اگر وہ اسے نافرمانی سے میں خرچ کریں گے تو بھی وہ مجرم ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال. حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے تو نے پہن کر پرانا کر دیا، تیسرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کرا اور اپنے لیے آخرت میں انویسٹ کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کا ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے. تو آپ ویسٹ کرنے کے بجائے اور پرانا کرنے کے بجائے آخرت میں جمع کرائیے. خود پہ خرچ کرنے سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرائیے، تاکہ وہ آپ کے لیے ہی، ایکچولی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پر وہ آپ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں. تو یہ تو بے انتہا فائدے کا سودا ہے، اور دیکھا جائے تو واقعی ایک طرح سے اسمارٹ انویسٹمنٹ ہے. کہہ تو رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، دکھ تو یہ ایسے ہی رہا ہے کہ آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں اور آپ مسجد میں، مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں وہ. اگر آپ دھیان سے اس بات کو سوچیں، جتنا آپ خرچ کرتے چلے جائیں گے وہ آپ کا سب کچھ جمع ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے دیکھیے کہ تم میں سے جو ایمان لائیں، خیرات کریں، انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. اب وہی جو آپ نے، سمجھ لیجیے اگر آپ نے مشکل سے 1000 روپے خرچ کیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ جمع کر لیے، پلس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا کر دے. آپ کی نیت کتنی خالص تھی، وہ 1 کی جگہ 10,000 یا 1,00,000 بن جائیں، 1,00,000 نیکیاں بن جائیں آپ کی، آپ نہیں جانتے. اسی لیے جتنی حسن خوبی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اتنا بہتر ریوارڈ کی امید رکھیں. اگلی بار آپ کا اور دل کرے گا، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میرا کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے زیادہ مضبوط عہد پیمان بھی لے چکا ہے. اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ ہم ابھی تک اندھیروں میں تھے، اب روشنی میں آ جائیں، روشنی جنت کی طرف. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے، وہ دوسروں کے برابر نہیں. یعنی جو لوگ یہ فتح، جو مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد جو مسلمان آ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ان سب لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اس مشکل وقت میں اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جب اسے واقعی ضرورت تھی، جب وہ کمزور تھا، جب مسلمانوں پہ زیادہ تشدد تھا. اس وقت کا خرچ کرنا اور اب کا خرچ کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. ثواب تو دونوں کے لیے ہے، لیکن درجوں میں برابری نہیں ہو سکتی. ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے. پہلے والے لوگوں کا درجہ بہت زیادہ ہے. ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کر رکھا ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے؟ پھر دیکھیے آپ یہاں قرض حسنہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا جائے گا، اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے. قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یعنی کب ہوگا؟ پل صراط میں. یہ نور ہوگا ان کے ایمان اور عمل صالح کا، جس کی روشنی میں وہ جنت میں جانے کا راستہ آرام سے طے کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے نور کو جمع کر لیں. ان کے آگے آگے وہ نور ہوگا تاکہ وہ صراط کو کراس کر سکیں. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ کی رہائش ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کی ٹارچ دی ہے، ہمیں بھی ذرا اس ٹارچ میں لائٹ دکھا دو تاکہ ہم بھی راستہ کراس کر سکیں. یہ ان سے کہا جائے گا، یہ منافق ان سے کہیں گے. کیا جواب دیا جائے گا؟ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو.
تم جا کے اپنی خود روشنی تلاش کرو، واپس جاؤ دنیا میں، اپنے اعمال کر کے آؤ۔ ایک طرح سے یہ کائنڈ آف استہزاء کے طور پر بولا جائے گا، کیونکہ اب کوئی نہیں جا سکتا دنیا میں۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دے گا کہ ان کو وہ لائٹ نظر نہیں آئے گی جو ایمان والوں کے پاس ہے۔ اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی، باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے، یعنی اپنے دل میں نفاق چھپایا ہوا ہے، نمازیں نہیں پڑھنا، دھیان نہ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے دین کے لیے کوئی محنت نہ کرنا، شک و شبہ کرتے رہنا۔ تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہیں اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ یہاں پہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کی یاد کی طرف اور توجہ دیجیے، قرآن کریم سے ہدایت کی تلقین کریں، یعنی آپ قرآن پڑھتے رہیے۔ خشوع کے معنی کیا ہے کہ دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا، ٹھیک ہے، حق کی طرف جھک جانا۔ کیا تم ابھی تک اللہ کے ذکر میں اتنا نہیں ڈوبے ہو؟ ان کی طرح نہ ہو جائیے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ بالکل اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی، اب رسول اللہ اور ہمارے درمیان 1400 سمتھنگ ایئرس کا 1444 ایئرس کا فاصلہ آ چکا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اس قرآن کو اس طرح پڑھنا چھوڑ دیا جیسے سکھایا گیا تھا، اس طرح کا ایمان نہیں جیسے صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ تو کیا بتایا کہ جیسے اہل ایمان، اہل کتاب ایکچوئل پہلے والے تھے، ان کو کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے لمبا عرصہ گزار دیا اس کو پڑھے بنا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے ایک لمبا عرصہ گزار دیا قرآن کو پڑھے سمجھے بنا تو ہمارے دل بھی سخت ہو گئے۔ ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل سخت نہ ہو جائیں، روز کے بیسس پہ نماز اور قرآن پہ دھیان دیں اور اپنے اعمال پہ دھیان دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے دل سخت ہوتے چلے جائیں دنیا میں رہ رہ کے۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ اب اس میں سے آپ لوگ جتنے لوگ ریگولر کلاس لے رہے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ روز ایک سپارہ سننا یا کچھ نہ کچھ کان میں جانا اور لمبے ٹائم کے بعد پڑھنا یا نہ پڑھنا، ان میں کتنا فرق ہوگا۔ اب تھوڑا تھوڑا سا روز سننے سے، اللہ کی آیات کو ریمائنڈ کرانے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ انسان کو ریمائنڈر دیتے رہنا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ ہاں ہم نے آیات پڑھی ہیں، آج ہم نے یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ قریب محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ پڑھے۔ ابھی تو الحمدللہ پابندی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جوائن کرنا ہی ہے، اور میری بھی اسی طرح پابندی رہتی ہے کہ کچھ بھی ہو مجھے پتہ ہے کہ مجھے بیٹھنا ہے، تو اسی طرح الحمدللہ ہمارا ایک قرآن پورا مکمل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اسی کو روز کا معمول بھی بنائیں کہ روز ایک نہ پڑھیں تو کم سے کم کچھ تو پڑھیں، جس سے یہ ہو کہ ہم اپنا پرٹیکولر ٹائم اللہ کے لیے ہی خاص کریں، کیونکہ نماز تو اپنی عبادت ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز تو پھر بھی ہماری اس سے عربی جملے ہیں، ہم آیات ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم کبھی کبھار رٹی رٹائی طور پہ بھی سیم چیزیں دہرا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ خشوع نہیں آ رہا ہوتا۔ پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے تو ہم ایک طرح سے اٹینٹیو مائنڈ لے کے بیٹھتے ہیں، اس لیے تھوڑا حصہ اس کے لیے بھی نکالنا، پلس دعا۔ جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو بالکل ایسے جیسے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اپنی آرزو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، تو روز کے بیسس پہ تھوڑا تھوڑا ٹائم اس کو ضرور دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دیکھیے، یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا، ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک سچے ہیں اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت ہے، اور آپس میں فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کا غرور کرنا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا، یہ ایسا جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے،
پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ کی مغفرت رضامندی ہے، دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں پہ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہے، آپ اس طرح اس میں فخر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے شیخی بھگار رہے ہیں۔ بالکل یہ سمجھیے کہ جیسے آپ کے پاس ایک کھیتی ہے، خوب اس میں فصل اگ رہی ہے اور آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، اچانک سے کیا ہوتا ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، چورا چورا بن کر اڑ جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے آپ، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کا مال آج ہے کل نہیں ہے، ہماری اولاد بڑی ہو گئی کہ ہماری اولاد نافرمان نکلی، سرکش ہو گئی، تو ہم کیا کریں گے جس پہ آج ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں۔ ایکچولی کرنے کا کام یہ ہے اپنے اعمال پہ نظر رکھیے، اپنی عبادات پہ نظر رکھیے، نہ کہ ان چیزوں پہ فخر کریے کہ مال اور اولاد جو اللہ نے دیے ہیں ایک طرح سے وہ بھی ہمارے لیے آزمائشی ہیں، وہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے، ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے۔ تقدیر کا کانسیپٹ ہے کہ جو کچھ انسان کی زندگی میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی لکھ رکھا ہے، اسی کے مطابق ہمارے عمل ہوتے ہیں اور ہمیں توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ہماری ٹینڈنسی نیکی کی طرف ہوگی، یا ہم کوئی زندگی میں کوئی ایسے لمحے آئیں گے کہ ہم غور و فکر کر رہے ہوں گے تو اللہ ہمیں ہدایت دیں گے، پھر ہمارے لیے جنت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم کامل میں پہلے سے ہی ہیں، لیکن وہ ڈیسٹینی میں نہیں لکھا اللہ نے کہ فلاں بندے کو جہنم میں ڈال دوں گا اور فلاں کو جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو علم غیب کی وجہ سے پہلے سے پتہ ہے کہ ہم کیا عمل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اس بات کا دھیان رکھے کہ تقدیر میں لکھا تو ہے، پر ہمیں اپنی کوشش کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ کیا پتہ کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے کیا نہیں، ہمیں تو جو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے۔ یہ سارے کام، یہ احکامات جو ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں فالو کرنی ہیں اور وہی ہماری تقدیر بنائے گی انشاءاللہ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم نیکی میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم ہوگی، اس لیے اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے چنا ہوگا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی ہدایت کو دن بدن اور اس میں اضافہ کرتے رہیں اور اپنے ایمان میں اور زیادہ بڑھاوا کرتے رہیں، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جاؤ اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ۔ جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، جو تم سے چھننا ہے وہ چھن کے رہے گا۔ ایک طرح سے انسان اعتدال میں آ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز و سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، لوگوں کے لیے اور بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت سارے نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی فالوورز ان کے دل میں محبت پیدا کی تھی، یہ نیچرل پیدا کی تھی، لیکن یہ رہبانیت کا کانسیپٹ آنا کہ سب کچھ چھوڑ کے دور دراز علاقوں میں چلے جاؤ، دنیا کی ساری عیش و عشرت چھوڑ دو، نہ شادی کرو، نہ زیادہ کھانا پینا، صرف جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ نظریہ جو ہے ان لوگوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، نہ اللہ نے اس چیز کو پسند کیا۔ ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، یعنی صرف ایسے کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا جس سے اللہ راضی ہو، نہ کہ یہ سارے کام کرو۔ انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، یعنی انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کو جانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ کس طرح اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ یعنی مشکل حالات میں رہ کر بھی آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ وہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ آپ لوگوں سے چھپ جائیں، کٹ جائیں، علیحدہ ہو جائیں۔
پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں، یعنی یہ لوگ جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے ان کو بھی اس چیز کا اجر ملا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، یعنی دگنا اجر ملے گا ان اہل کتاب کو، اہل ایمان کو بھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے رسول پر ایمان رکھتے تھے، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کو اپنے فضل میں سے دے دے، کوئی حصہ دے دے، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ ہی بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل عظیم سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو اور ہمارے عمل کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔